اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، آپ یقین کریں ان کو ڈیمیج آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے راستے کو بڑا آسان کیا ہے۔ وہ سنت، ذکر، اذکار اور جو عبادات کا بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے ذریعے اللہ کو پہچاننا ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ انہوں نے بڑا آسان ہوم ورک کر کے ہمیں دے دیا ہے، ہمیں دوبارہ سے وہ کاٹ نہیں کاٹنی۔ جو لوگ ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کا راستہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے سنت کا، وہ اڈاپٹ نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے؟ کیا وہ ریسورسز ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہے ہیں؟ یہ سو کال دنیاوی نعمتوں کی میں بات نہیں کر رہی کہ آپ جس کے پاس دنیاوی نعمتیں دیکھتے ہیں تو ہم کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ نہیں، ان کو تو بہکا دیا نا۔ انہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دے کر، ایک طرح کا کھلونے دے کر یا اپنے سے یہ چیزیں دے کر کہا کہ بس یہی ہے، تو وہ انہی کے ساتھ پلے کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، بلکہ آخر میں بھی جائیدادوں پر لڑ کے اور جو جائیدادیں جن کے نام کرنی ہے وہ کرا کے بس ان کا یہی فیل ہوتا ہے کہ زندگی اچھی گزار لی، پیسے کما لیے، بچوں کو پڑھا لیا، جائیدادی بھی دے دی، واہ جی واہ، بڑا بہترین کام کر کے ہم آ گئے۔ ہمارے نبیوں نے یہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جو وصیت میں چھوڑا تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی نصیحت چھوڑی تھی۔ ہم اپنے بچوں کو آج کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنی، یہ نصیحت کر رہے ہیں؟ یا ہم کہہ رہے ہیں کہ جو مال اسباب آئے وہی بس تمہارے لیے خدا ہیں تمہارے؟ تو جب یہ والے معاملات آتے ہیں تو پھر ان کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ، شکر کرنے والوں کے ساتھ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اچھا، جو بندے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تلاش میں نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اسپریچولیٹی اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں کرنا چاہتے ہیں اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت چاہتے ہیں، لیکن وہ جو قرآن میں ہدایت دی گئی اس پہ وہ عمل نہیں کرتے، لیکن جب بھی ان سے پوچھو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس طرح کی محبتیں جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم تو اللہ کے ساتھ کسی کو تو شریک نہیں کر رہے، تو ایسی محبتیں آپ کے منہ پہ دے ماریں گے اللہ، کیونکہ ایسی محبتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے کہ جس میں عمل نہیں ہے۔ یہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو راستہ میں نے بتایا ہے اگر اس راستے پر چل کے آ سکو تو آؤ، اور وہ کون سا راستہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، قرآن پاک کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرنے کا، اور جو سنت اور احادیث ہیں اس پہ چلنے کا۔ اگر ہم ان راستوں کے ذریعے اللہ کے تک نہیں پہنچ سکتے تو باقی سارے راستے بند ہیں۔ آگے جا کے جب ہم زندگی کے موت کے دہانے پر ہوں گے، قبر پہ پہنچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہم نے کیسی کاٹ کے آئے ہیں اور یہ کیسا تھا کہ آگے سے تو راستہ ہی بلاک ہے، تب پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لینی چاہیے، اور جو راستہ آسان کر کے انہوں نے بتایا ہے ان پہ ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی ضروری ہے، سیرت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، صاحب قرآن کو جاننا ضروری ہے۔ تو یہ وہ علم ہے جو ہمیں لینے ہیں تاکہ ہمارے لیے زندگی کی مشکلات آسان ہوں۔ ہمیں سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جانا، ہمیں اپنے ڈپریشن کا علاج نہیں کرنا، ہم نے وہ نالج لینی ہے کہ جس سے ہم اپنی قیادت کر سکیں۔ ہم ڈوب رہے ہیں پرابلم میں، پریشان ہو رہے ہیں، راتوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں، اولاد برباد ہو رہی ہے، ہمیں سوشل میڈیا پہ بس بیٹھے ہوئے کمنٹس دیے جا رہے ہیں، سیاست میں ایسے انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ جیسے کہ سیاست کوئی ہمارا مذہب ہے، کہ ہمیں کوئی خدا اس راستے سے ملنے والا ہے۔
یہ سارے ڈسٹرکشنز ہیں، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس میں ہمیں آخر میں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ تو آئیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو نعمتیں ہمارے پاس ہے اس کی قیادت کے لیے، اس کو صحیح استعمال کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔